یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق خدا زندوں کا خدا ہے، مردوں کا نہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح ایلیا اور ہنوک جو ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے، سو وہ خداوند کے نزدیک خداوند کی حضوری میں ہے۔ دیکھتے ہیں ہم متی رسول کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 32 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں۔ اگر ہم مسیح لوگ برسی کرتے ہیں تو یہ نہ کریں تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں، اگر کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ مسیح کے پاس جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تو وہ پہلے سے ہی خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ دعا کی ضرورت ہے ہم لوگ جو زمین پر زندہ ہیں، زندہ تب ہیں جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم مردہ ہیں، کیونکہ کلام مقدس ہمیں فرماتے ہیں کہ زندہ جانتا ہے کہ یہ مر گیا، مگر مردے کچھ نہیں جانتے۔ لیکن مردے اس لیے کچھ نہیں جانتے کیونکہ وہ خدا کے پاس ہیں، ان کے لیے ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ دعا اس شخص کو دعا کی ضرورت ہے جو شخص یسوع مسیح سے دور ہے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا۔ دعا کی ضرورت اس کے لیے ہے، کلام کی ضرورت اس کے لیے ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو خداوند ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس کی تعلیم یہی ہے کہ وہ مردوں کا خدا نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں زندہ ہیں اور روحانی حالت میں موجود ہیں۔ ہنوک اور ایلیا جو ہے وہ زندہ ہیں، وہ روحانی حالت میں خدا کی حضوری میں موجود ہیں۔ ہنوک اور ایلیا دونوں بغیر موت کے خدا کے پاس اٹھائے گئے۔ یسوع کی تعلیم کے مطابق وہ خدا کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر یہ ہم دیکھتے ہیں تو متی رسول کی انجیل اس کا 17 باب اس کی پہلی آیت آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمارے لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ جب پطرس اور یوحنا یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو وہ ساتھ لے کر گیا پہاڑ پر، ان کے سامنے یسوع مسیح کی جو شکل تھی وہ بدل گئی، یعنی کہ برف کی مانند سورج کی مانند ہو گیا، اور ان کے سامنے ان کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ یہ آیت میں بتاتی ہے کہ موسیٰ اور ایلیا ہنوک خداوند خدا جو ہے ان کے درمیان میں وہ ان کے حضوری میں موجود ہیں۔ پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں
خوش ہوں اس کی سنیں۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ہی ڈرے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو، ڈرو مت۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے بڑے بڑے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قدرت اس کی جو ہے اس کا جلال ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے اپنی تعلیم کو ہم پر اسی طرح ظاہر کرتا ہے جب نبیوں کے وقت کو، نبیوں کے انتظام کو دیکھتے ہیں، جیسے ایلیا اور ہنوک زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ موسیٰ زندہ تو نہیں گیا، لیکن موسیٰ کا چہرہ انہوں نے یسوع کے پاس پہاڑ پر دیکھا۔ موسیٰ کا کلام مقدس میں خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ مواب کی وادی میں موا اور اس نے اسے دفن کیا، لیکن پھر بھی لکھا ہے کہ موسیٰ اور ایلیا ان کو دکھائی دیے، یعنی کہ شاگردوں کو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارا خداوند کا کلام جو ہے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے وہ سامان خدا کی حضوری میں ہے۔ اگر ایلیا اور ہنوک آسمان پر گئے بغیر موت کے، اور آسمان وہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ خدا کی حضوری۔ لکھا ہے وہ سامان خدا کی حضوری میں ہے۔ یسوع کی تعلیم کے مطابق وہ خدا کے ساتھ زندہ ہیں۔ یسوع کی تعلیم کے مطابق وہ خدا کے ساتھ زندہ۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا کلام، آپ کی باتوں کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن کلام کا جو الفاظ ہے وہ جھوٹا نہیں، وہ آپ پر ظاہر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایلیا اور ہنوک آسمان پر زندہ ٹھا لیے گئے، انہوں نے آسمانی موت نہ دیکھی، لیکن خدا جو ہے اپنے لوگوں پر اپنی قدرت کو، طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آج اور اب بھی خدا کی حضوری میں موجود ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں، تو اسی طرح ہماری اور کلام مقدس کے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے گی۔ آمین۔